اور مختلف مہینوں کے آپ کو فضائل ملتے رہیں گے. ابھی گزرا ہی کیا ہوگا کہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہوگی، اور رجب المرجب کو مطلب کہ وہ خوبصورت ایک پیارا مہینہ ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور یہ اپنے رجب کی ایک اپنی بہاریں، آقا کا مہینہ شعبان، پھر اس کے فضائل، اس کے روزوں کے فضائل، یوں ہم رمضان کو دوبارہ پا لیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اس مہینے میں جو روٹین بنائی ہے، اس روٹین کو جو جس حد تک سنبھال گیا، یعنی سمجھے کہ ہم نے کمایا ہے. اب اس وقت ایک تعداد ہے جو کما رہی ہوتی ہے دکانداری کے طور پر. اچھا، اب یہ کما رہی ہے، اب یہ عید کے دنوں میں جتنی کمائی تھی سب اڑا دی، تو یہ پورا سال کیا کریں گے؟ ان کو پتا ہے کہ اب یہ دوبارہ کمانے کا موقع رمضان تک آئے گا، دوبارہ ایک سال کے بعد. تو انہوں نے اپنی پوری کمائی کو 11 مہینے تک سنبھال کر چلانا ہے. بیچ میں تھوڑا تھوڑا ان کو نفع ہوتا رہے گا، لیکن وہ چیز سنبھالنی ہے. یہ میں بزنس پوائنٹ آف ویو پر جو کاروباری حضرات ہیں اس کے حساب سے دیتا ہوں. اب جو کپڑے سلواتے ہیں عید کے دنوں میں، ان کو پتا میں نے اگلے سال سلوانے ہیں، تو یہ کپڑوں کو سنبھال کر چلیں گے. یار اب ایک سال سے پہلے میں کپڑے سلواؤں گا نہیں، تو یہ کپڑوں کو بیرا غرق نہیں کر دیں گے، سنبھال کے چلائیں گے، اس کا خیال رکھیں، کیئر کریں گے. تو جو رمضان شریف میں ہم نے عبادت کے طور پر، تقوی کے طور پر، کہ آپ دین میں، یعنی دین میں تو اپنی جگہ پر ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ واقعی کتنی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بالکل 4-5 منٹ رہ گئی ہیں، آپ سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے وہ کیا نہیں ہے یار، کیسے کیسے ایک ایک دو شربت، لال پیلے نیلے شربت، اور وہ ابھی وہ چولہے سے نکل کر فرائی آپ کے دسترخوان پر آ رہی ہے. یہاں کسٹرڈ پڑا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سموسے پڑے ہوئے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ بس اس وقت روزے میں ہیں. آپ پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، زبان سوکھ رہی ہے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، پیٹ کے اندر بھوک کے ہمارے بل پڑ رہے ہیں، اور آپ اپنے رب کے ذریعے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. ایسے بندے سے دم کروانا چاہیے حضور، جو مطلب اتنا سب کچھ ہو، نہیں ہوتا ہے. خوشبوئیں ہوں اور نہیں بندہ دعا میں ایسا مقبول ہو. یہ ایک دو نہیں ہوں گے، ایسے ہزاروں گھر ہوں گے جن کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہزاروں گھر ہوں گے جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اور ایسے مطلب کہ بوڑھے ماں باپ اور سب مل کر بیٹھے ہوتے ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، مدنی چینل کی دعا میں شامل ہو جاتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس قدر بھوک اور پیاس گزارنے کے بعد 3-4 گھونٹ پانی کے لیے، اور جن کو یہ خیال آیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو دعائے قبولیت کا وقت ہے، اللہ اکبر. فوراً وہ دوبارہ 2-3 منٹ دعا میں لگ گئے. اللہ اللہ. میں آپ کہتا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں بنا، ایک تو ٹھیک ہے اس وقت کے فضائل کے ذریعے، اور یہ بھی تو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے راہ خدا میں آپ سفر کرتے ہیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے اس کو کوفت ہوگی، تو روایتوں میں راہ خدا میں بیمار ہونے کے فضائل الگ ہیں. ایسی بات. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب راہ خدا میں سفر کریں گے تو آپ کو دھول مٹی ملے گی، بندہ دھول مٹی سے کوفت کرتا ہے، گھبراتا ہے. اس رائے خدا کے دھول مٹی کے فضائل بیان کر دیے گئے کہ تمہارے بدن کے جس حصے کو چھوئے گی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. تو بندہ اس دھول مٹی کو پلیجر کے طور پر لے رہا ہوتا ہے. یار رائے خدا کی دھول ہے، رائے خدا میں مجھے زخم آیا، رائے خدا میں مجھے بیماری آئی. اچھا، رائے خدا میں بندہ خرچ زیادہ ہو جاتا ہے بعدوں کا سفر وغیرہ، تو رائے خدا میں اگر بندہ خرچ کرتا تو اس کا ثواب بڑھا دیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں جب واپس آتے ہیں نا تو آپ کے لیے یہ چیزیں، تو اب دیکھیں رمضان شریف میں کتنی چیزوں کا ثواب بڑھا دیا گیا، دعا کی کتنے مواقع دے دیے گئے، بھوک و پیاس کا ثواب بڑھا دیا گیا کہ منہ سے بو آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو مجھ سے زیادہ پسند آتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیز. تو یہ چیزیں تھی جس نے ہمیں ایسا جما کر رکھا ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت سے. اور تراویح کے فضائل، جو تراویح کی برکتیں، ختم قرآن کی برکتیں، ایسا جما کر رکھا کہ یہ پورا مہینہ اگر ہم نے واقعی رمضان جیسا گزارنا چاہیے ویسا گزارا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آتے ہی آپ سب بھول جائیں اور سب چھوڑ دیں؟ کیونکہ اس کو تو ہم نے عادت بنانے کی کوشش اگر کی ہے تو انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت آپ کو رہے گی. کیونکہ تقوی آپ نے اختیار کیا، یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے کیا اور بڑی تعداد نے کیا،
کئی کام ایسے ہیں جن میں تقوی اختیار نہ کر سکے، گناہ سے نہ بچ سکے، برائیوں سے ہو سکتا ہے نہ بچ سکے، لیکن کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہم اختیار کر چکے، یعنی رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بعض ان برائیوں میں ہوں جو راہ رمضان میں بھی رہے، لیکن رمضان مبارک میں ان برائیوں میں رہنا اگرچہ زیادہ برا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض کام تو اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کیے ہی نا رمضان مبارک میں بھی۔ تو یہ چیزیں انسان کی روح کو، اس کے تقوی کو، اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو ماہ رمضان نے آ کر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا۔ اگر ہم نے ماہ رمضان درست گزارا ہے، اس کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہماری کیفیت پرانی جیسی نہیں ہو جائے گی، بلکہ انشاءاللہ بہتر صورت ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر ہم 100% پر ہیں تو چلو بہت زیادہ 80% پر آ جائیں گے نا، کہ فرض روزے والا تو معاملہ نہیں رہے گا، 80% پر آ جائیں گے۔ کبھی کبھی روزہ رکھیں گے، کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، کبھی تہجد پڑھیں گے، کبھی تہجد نہیں پڑھیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ نمازوں سے چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوگا نا بالکل گناہوں میں ڈوب گئے، ایسا تو نہیں ہوگا نا بالکل غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کا ہم نے خیال ہی نہیں رکھا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اگر ایسا ہی ہو گیا تو پھر ماہ رمضان کے آنے سے ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ جو دنیا کمانے والے لوگ ہیں، انہوں نے ماہ رمضان میں دنیا کما کے اتنا فائدہ لے لیا کہ 2-4 مہینے تک تو ان کا گھر چلتا رہتا ہے، اور ہم نے جو دین کے لیے یا آخرت کی تیاری کے لیے اگر ماہ رمضان کو پانے کی کوشش کی تو ہم نے ایسا بھی نہیں پایا کہ ہمارا ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہمارا سلسلہ 3 دن تک رہ سکے یا 1 مہینے تک بھی رہ سکے۔ تو یہ اس پر غور کیجیے گا۔ اب کیا ہوگا یہ ہے، استقامت کیسے ملے؟ ماحول چاہیے۔ دیکھیں اس وقت ہے نا ماحول بنا ہوا ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سحری میں سب اٹھ رہے ہیں، افطار میں سب اٹھ رہے ہیں، اکیلا آدمی پھر بھی شاید اپنے آپ کو اتنا سٹیبل نہ کر سکے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان مبارک میں ہم ماحول کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس وقت ماحول بنا لیں اپنا، اور ایسے لوگوں میں آ جائیں جو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ جیتے ہیں، تو انشاءاللہ استقامت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ حرام کمانے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے؟ روایتوں کے مطابق تو جس کے کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، تو اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی، کیوں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ جی تو یعنی ایک ہوتا ہے سلمان بھائی، ایک فرض کا ادا ہو جانا، فقہی اعتبار سے بات کی جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کی روح، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت، اس کی دیگر برکت ہے، اس کے فضائل، تو یہ دونوں ٹاپک پھر جدا جدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان چلا جا رہا ہے، اب ہمارے گناہوں میں زندگی جائے گی، اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں۔ سوال سمجھا نہیں۔ جی دوبارہ کال میرا سوال یہ ہے کہ اب ماہ رمضان چلا جا رہا ہے، اب ہمارے گناہوں میں زندگی جائے گی، اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں۔ ہمارے گناہوں کی عادت، ماہ رمضان جا رہا ہے، زندگی دوبارہ گناہوں میں چلی جائے گی۔ آئے ہے، وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ کیوں چلی جائے گی بھائی، کیوں چلی جائے گی، ایسے کیسے چلی جائے گی؟ ہم اسباب اور ذرائع بنا کر رکھے نا۔ اسی ماہ رمضان میں جنہوں نے مال کمایا، انہوں نے اسی مال کو اسی جگہ انویسٹ کر دیا ہوگا کہ ان کا چیز بچ جائے، ضائع تھوڑی کرنے کا ہے۔ یعنی ہم جو بار بار آپ کو دہرا رہے ہیں نا، یہی ہے کہ ماہ رمضان میں آیا ہوا تقوی، پرہیزگاری اور ماہ رمضان کی ان کیفیتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو کوشش کریں۔ کوئی آ کر کیسے لوٹ کر چلا جائے گا؟ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنی نیکی ہیں، میں نے کہا نا کہ 1-2 چیزیں ہیں جو ریگولر تو وہ نہیں ہوتی، تراویح دوبارہ نہیں آئے گی، اب 1 سال کے بعد ہی تراویح کا سلسلہ رہے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں رہنے والی، اس کو تو رکھیں گے نا۔ تقوی صحیح معنی میں اختیار کیا ہوا ہوگا ماہ رمضان میں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ایسا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں کہ جو کام بندے کے کرنا ہوتا ہے نا، وہ بندہ کر ہی لیتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ پھر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ انٹینشن ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس میں ہمیں ماہ رمضان مبارک میں ملا ہے، یہ ہم نے کنٹینیو اس کو زندگی میں
رکھنا ہے. جب تک یہ انٹینشن نہیں ہوگی, جب تک بندے کے اندر یہ کرج اور جذبہ نہیں ہوگا, وہ کیسے اپنی زندگی کے اندر یہ میں چیزیں وہی آگے عرض کر رہا ہوں نا کہ رکھنے میں کیا تراویح مراد ہے, سحری مراد ہے, افطاری مراد ہے, کیا مراد ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رکھنے میں جو بنیادی چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچتے رہے رمضان میں ایک سرٹن ایک فکس ٹائم کے ڈیوریشن دوران, کہ جس کو کرنے کی اس کے علاوہ میں اجازت تھی, حلال و طیب کام تھا. ظہر کی نماز کے بعد پانی پینے کی اجازت تھی, اٹھنے کے بعد 9-10 بجے ناشتہ کرنے کھانے پینے کی اجازت تھی. اب حلال طیب کھانا کھاتے تھے, دوپہر کا لنچ کرتے تھے, پانی پیتے تھے, چائے پیتے تھے, بسکٹ کھاتے تھے. یہ سارے کام آپ دوپہر کو 2 بجے 3 بجے 1 بجے 9 بجے صبح شام کرتے تھے. آپ نے نہیں کیا رمضان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا میں روزے سے ہوں, آپ رک گئے. آپ نے ماہ رمضان میں ان چیزوں کو ترک کیا جو اس کے علاوہ ان ٹائمنگ کے اندر حلال تھی, طیب تھی, پاکیزہ تھی, نیتوں کے مطابق ثواب بھی ملتا. جب آپ ایک حلال طیب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو ایک حرام و ناجائز کام جو رمضان ہو یا نہ ہو وہ حرام و ناجائز ہی ہے, اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. ارادہ ہی تو نہیں چھوڑنے یہ کا رمضان کیا ہوا. میں دیکھیں جو کام دیکھیں, ایک بندہ ہے جو اپنی روٹین جس اعتبار سے گزار رہا ہے, جیسے وہ چل رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے یار یہ ایک مہینہ آیا, مہینہ گزر جائے گا, پھر وہ یہ ادھر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم نے عید والے دن کیا کرنا ہے, گول گپاڑے, اور اللہ اصل کریم میں یہ محفوظ تو فرمائے. اپنی یہ کیفیت پر جب تک اپنا بندے کا یہ ہوگا نہیں کہ نیت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ چیزیں لے کر آگے زندگی میں بڑھنی ہے, دیکھیں ایسے کیا نیت کرے گا ہوتی ہے, نیت کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. کس کی نیت نہیں ہے کہ میں اچھا کماؤں, کس کی نیت نہیں ہوتی کہ یار میرا روزگار بہت اچھا ہو, میرے ٹھاڑ واڑ ہو, یہ سب تقریباً لوگوں کی نیت ہو, مگر نیت پر کس طرح عمل کرنا ہے اس کا سلیقہ نہیں آتا. مسلمان کیا یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے, میرے محبوب مجھ سے راضی رہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اطاعت و فرما برداری میں, وہ سب پتہ ہے اس کو, اور وہ نیت کرتا بھی ہے. رات کو سوتا ہے تو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر فجر پڑھوں گا, مگر اس نے سونے کا طریقہ, سونے کے ٹائمنگ اور وہ تیاری نہیں کی کہ نیت پر عمل ہو سکے. نیتیں سلمان بھائی لاکھوں لوگ کرتے ہیں اور اس وقت وہ بالکل درست ہوتے ہیں اپنی نیت کے اندر, مگر نیت کے ساتھ ساتھ اس نیت کی ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے, اس نیت کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے, اس کے معاملے میں جو ہے نا یہ بیچارے کمزور پڑ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں, وزن کم کرنے کی نیت کون نہیں کرتا, مگر اس کے لیے نیت ہوتی ہے, ارادہ بھی پکا ہوتا ہے, مگر ہمت نہیں لا پاتا, وہ اسباب نہیں لا پاتا. اب جیسے شوگر کا مریض ہے, اس کو پتہ ہے میٹھا نہیں کھانا, پھر بھی ہیلے بانے کر کے میٹھا پھر بھی کھایا جاتا ہے, وہ طاقت نہیں لا پاتا اپنے آپ کو روکنے کی. جس کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا کہ اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ, اچھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بظاہر میرے نظر میں آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرح چاہے نواز دے, مگر میں ایک ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جب تک کہ وہ اپنے ماحول کو بدلے گا نہیں نا, اس وقت وہ شاید اپنی نیت اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا, اور جہاں تھا نا وہیں رہ جائے گا. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں فیضان مدینہ میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ میں نشہ کرتا تھا, چرس پیتا تھا, اور نہ جانے طرح طرح کے وہ نشوں میں اپنی باتیں بیان کر. انہوں نے ابھی پکی نیت کر لی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پکی نیت کر لی ہے کہ میں نہیں اب پیوں, کیونکہ یہاں میسر ہی نہیں ہے. چند دنوں کے اندر اندر وہ چیزیں اس کو کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پکا ارادہ ہے. ایسوں کو ابھی بھی گھبراہٹ ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیا ہوگا. جو لوگ ماہ رمضان میں گناہوں سے اور بعض لت پڑ جاتی ہیں, جو ماہ رمضان میں بچے ہوئے تھے, ان کو گھبراہٹ ہوگی اس وقت. یہ نیت ہی تو ہے کہ جو آپ کو گھبراہٹ ہے, یہ آپ کا ارادہ ہی تو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہے. کس چیز کی گھبراہٹ ہے آپ کو, یہی نا. اب کیا ہوگا, رمضان جا رہا ہے, کیا میں دوبارہ لت میں پڑ جاؤں گا, کیا میں دوبارہ فلمی ڈراموں میں پڑ جاؤں گا, کیا دوبارہ میں بے نمازی بن جاؤں گا. یہ ہے وہ گھبراہٹ, اور میں اس گھبراہٹ کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں. آپ کی اس پریشانی, اس گھبراہٹ کو میں مطلب کہ ستائشی نظر سے دیکھ رہا ہوں, اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ گھبراہٹ یہ بھی تو ایک ایمان کا ایک حصہ ہے.
یہ بھی تو ایک اچھی خوبصورت سی چیز ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں دوبارہ برائی میں نہ پڑ جاؤں، کہ یہ تو میں بچ گیا، ماحول بنا رہا، ماہ رمضان تھا، بچ گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ کیوں کہ اب میں جو جا رہا ہوں تو میرے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جن کی وجہ سے میں برائی میں پڑا ہوا تھا۔ لہذا یہ بات آپ کو شاید اندازہ ہوگا، کئی لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، 2 3 4 ماہ تک نشہ نہیں کرتے، مگر یہ نشے کے علاقے کو نہیں چھوڑتے، یہ نشے والے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے نمبر ڈیلیٹ کر کے ان کو ٹوٹل کراس نہیں کر دیتے، کاٹی نہیں مار دیتے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیپ ان ٹچ کا سلسلہ ان کا رہتا ہے۔ یہ ان کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ آہستہ 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 ارادے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ دوبارہ وہاں پڑ جاتا ہے، تھوڑی پریشانی ہے، تو ٹینشن آ جاتی، تھوڑی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ تو اسی لت میں گرفتار ہیں، آپ کو پکڑ کر ایک بار بٹھا دیتے ہیں۔ میری اس لیے تمام تر اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ جیسی آپ صحبت پکڑیں گے نا، ویسے آپ رنگ جاؤ گے، آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ نے اگر امام والے، داڑھی والے، نمازی، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہی آپ نے اگر اٹھنا بیٹھنا رکھا ہے تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں مگر کم ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنا رنگ جماتے ہیں، اکثریت رنگ قبول کر لیتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس ماہ رمضان شریف میں جس گیدرنگ و ماحول میں رہے، کیونکہ اسی رمضان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اسی رمضان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی صدقہ و خیرات میں حصہ نہیں لیا ہوگا، کوئی نیکی تقوی پرہیزگاری کا نارمل راستہ نہیں لیا ہوگا، روٹین کے ساتھ اٹھ کے ناشتے بھی کیے ہوں گے، لنچ بھی کیا ہوگا، اور سب کیا ہوگا اللہ کی پناہ، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوگی، تراویح بھی نہیں پڑھی ہوگی، ایسے بھی ان کے کیا رمضان آیا رمضان چلا گیا۔ لیکن جنہوں نے یہ سب کیا، کیا وہ 1 مہینے کے لیے تھا یار؟ یہ سارا تقوی، سارا پرہیزگاری اور سارا رکنا، یہ ساری کوششیں، یہ ساری مشقتیں، یہ کیا 1 مہینے کی حد تک تھا؟ نہیں، اس میں سے وہ چیزیں جو ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہیں، وہ خاص تو چلو ان کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گی، لیکن زندگی کے انداز کو جو ماہ رمضان نے ہمارے بدل کر ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا، کیا یہ ہم چھوڑ دیں گے اس کے جاتے ہی؟ تو ایسا مت کیجیے گا، مہربانی کیجیے گا۔ لہذا ہر وہ صحبت جو آپ کو بے نمازی، برائی کی طرف، گندگی کی طرف، گناہوں کی طرف، نشے کی طرف، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، نماز قضا کرنے کی طرف، مسجد سے دوری کی طرف، بدنگاہی کی طرف، بے پردگی کی طرف، گانے کی طرف، باجے کی طرف، فلموں کی طرف، ڈرامے کی طرف، لوگوں کی حق تلفیوں کی طرف، حقوق کی عامہ تلف کرنے کی طرف، اور اپنے عقائد اور نظریات کو تباہ کرنے کی طرف لے جاتی ہو، ان تمام تر صحبتوں کو چھوڑ دیں، پھر آئیں، پھر بتائیے گا کہ ماہ رمضان اپنی کیسی برکتیں آپ کو پورا رمضان عطا فرماتا ہے۔ ارے لوگ تو بزرگوں کی تو میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ 6 مہینے تک تو رمضان مبارک کی عبادتیں قبول ہونے کی دعائیں کرتے رہے، اور اگلے 6 مہینے تو ماہ رمضان سے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ملنے کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی پورا رمضان، یعنی پورا سال وہ ماہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ماہ رمضان کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان چلا گیا تو ہم یوں ہو جائیں گے، کیوں یوں ہو جائیں گے یار؟ نہیں ہوں گے، آپ پکا ارادہ کریں، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اور رمضان کے اندر جو برکتیں سمیٹی ہیں، انشاءاللہ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اور اس کی خوشبو پورا سال انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ جی کون؟ اب کیا ہوگا، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ اب وہی ہوگا جو ہر سال رمضان کے بعد ہوتا ہے، گناہوں بڑی چیزیں، روزانہ رات کو جھوٹ غیبت کے جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ غیبت بہتان الزام تراشیاں غیبت، اور بس یہ گناہوں کے کام۔ ایک پروگرام ختم ہوا 8 سے 9، 9 سے 10 دوسرا لگ گیا، 10 سے 11 اگلا لگ گیا، بس پوری رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ بس یہی ہوگا۔ آپ کے جذبے ہیں اور بڑی کرن ہے، بڑا درد ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں اور گناہوں بڑا اس طرح کا کام کرتے ہیں، جھوٹ غیبت چگلی تہمت بہتان بدگمانی اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو پامال کرتے ہیں، یقیناً وہ غلط ہیں، چاہے وہ گھر میں کرتے کہ ٹی وی پہ کرتے ہیں۔ مگر میرا ایک سوال آپ سے ہے، کس نے گھر میں آ کر گن پوائنٹ پہ کہا ہے کہ یہ دیکھو؟ جو کرتے ہیں ان کی تو کوئی بھی، جو غلط ہے وہ غلط ہی کر رہا ہے، جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ مگر مجھے آپ بتائیں،
ہمیں کس سے کہا تھا کہ ان کو دیکھو 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہتا. ہم خود یہ دیکھنے، سننے اور اس سے لطف اٹھانے کے عادی ہو گئے. اگر کسی کو مطلب کہ یہ عادت ہے غیبت کرنے کی، تو کئیوں کو غیبت سننے کی بھی لت پڑی ہوئی ہے. کئیوں کو چگلی کرنے کی عادت ہے تو کئیوں کو چگلی سننے کی لت پڑی ہوئی ہے. کوئی خوشامد خور ہے نا تو کوئی خوشامد پسند بھی ہے. یہ الگ الگ طبقے. ہم نہ کریں. ہمیں کون مطلب کہ زبردستی گن پوائنٹ پر اور جان و مال اور عزت و آبرو کے پامال کرنے کی دھمکیاں دے کر کہتا ہے کہ دیکھو مت دیکھے، بند کر دیں سب کچھ. آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو جو ہمارا کام ہے وہ تو کریں. آپ کسی کو روک نہیں سکتے، خود رک تو سکتے ہیں. کسی کو پانی پلا نہیں سکتے، خود تو پی سکتے ہیں. تو جو خود کر سکتے وہ تو کریں. اس کے لیے کیوں کسی کو بلیم کریں ہم؟ ٹھیک ہے. میسج کے ذریعے ہے سوال کہ پہلے میں 5 نمازیں پڑھتی تھی، اب میری نمازیں بہت قضا ہو رہی ہیں، کچھ رہنمائی کریں. نمازیوں کی صحبت پکڑے بھائی. اللہ سے دعا کرے، نمازیوں کی صحبت پکڑے، اپنے رزق کو حلال کرے، غیبتیں نہ کرے، چگلی نہ کرے، خاموش رہے، اللہ کا ذکر کرے اور اچھی صحبت کی طرف جائے. محبوب کریم کے صدقے میں صرف 5 ٹائم نمازی نہیں، انشاءاللہ تہجد گزار، اشراق شاہ اوابین پڑھنے والا بن جائے گا. انشاءاللہ اللہ بنائے جی، آمین. کال شامل کرتے ہیں. نگران سورہ سے میرا یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت کی استقامت کچھ بیان فرمائیے. دیکھیں، امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت اور ایسی ایمانی قوت عطا فرمائی ہے کہ اب ان کا تذکرہ کر رہا ہوں تو ان کی زیارت کرائیں. امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت اور ایسی ایمانی قوت عطا فرمائی ہے کیونکہ وہ اس کے غیب کے خزانے رب کریم جسے چاہے عطا فرما دے. کہ اس میرا جیسے اس نے ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو معاشرے کو بدلنے کے لیے پیدا فرمایا، لوگوں میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے، لوگوں میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری لانے اور اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرا ایک گمان ہے، پیدا فرمایا. اور ایسے اللہ کریم آپ صدیوں سے اپنے ایسے بندے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں پیدا فرماتا ہے جو مختلف قوموں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں مختلف لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں. دنیا میں ایسے آپ کو